درس نظامی ٹیوٹوریلز، میں ہوں سعد رفیق اور آپ کو البلاغہ سیریز میں خوش آمدید۔ علم بلاغہ کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو بلاغہ۔ علم بلاغت یہ قرآن کو سمجھنے اور اس کے انداز کو جاننے کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک انداز بیان ہے، ایک طرز لسان ہے، مختلف تعبیرات کے استعمال اور ان کے انداز کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے سے مل کر علم بلاغت بنتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کہا جاتا ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لوہا ہو اور اس کو دوسرے لوہے سے کاٹیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سخت آدمی کو سخت آدمی قابو کر سکتا ہے۔ زیادہ تفصیل اور قوانین کو چھوڑ کر صرف ان آیتوں میں موجود بلاغی نقطوں کے احتمالات پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ، با کہتے ہیں کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہو؟ علماء نے اس سے پہلے اشرع فعل نکالا ہے اور بعض نے اس کے بعد نکالا ہے، تو اب دونوں معنوں میں ایک الگ الگ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ اشرع پہلے نکالیں تو الگ معنی بنتا ہے، اور اگر بعد میں نکالیں تو الگ ایک بلاغی نقطہ بنتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں اشرع نکلے گا؟ اس کے آگے دیکھیں۔ اب الحمد یہ جملہ اسمیہ لے کر آئے، تو یہاں حمدنا یا نحمدو کیوں نہیں کہا؟ جملہ فعلیہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب آگے دیکھیں، الحمد تمام تعریفیں۔ اب تمام کے لیے الف لام کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ عربی زبان میں تو تمام کے معنی کے لیے جمیع اور کل بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اب یہ الف لام لانے کا کیا فائدہ؟ اس میں کیا بلاغی نقطہ پایا جاتا ہے؟ آگے دیکھیں، رب العالمین۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، تو آگے یہ رب کا لفظ یہاں لانے کا کیا مقصد؟ اللہ کے لیے ایک خالق بھی لا سکتے تھے، مالک بھی لا سکتے تھے، پھر عالمین جمع لے کر آئے، ایک عالم نہیں سارے عالم۔ اس کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ پھر آگے دیکھیں، رحمان رحیم، یہ دو صفات لے کر آئے۔ اب یہی دو صفات کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ قدوس، غفار، خالق، سارے اور نام بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں لائے؟ اب آگے دیکھیں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو کیا دن کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے؟ اور یوم الدین یعنی قیامت کا دن لانے کی کیا وجہ بنی؟ اور قیامت کو دین سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ بنی؟ اس کے اندر کیا بلاغی نقطہ اور احتمال ہے؟ اس سے آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے اندر ہی کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ ایک بات، اور دوسری بات، اس کے اندر ایک تعبیر، انداز، طریقے سے پھرنا، ایک التفات پایا جاتا ہے کہ تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن کی طرف گئے، غائب سے مخاطب کی طرف۔ اور آگے دیکھیں، اہدنا، ہمیں ہدایت عطا کر، تو یہ تو حکم ہے، ایک کمانڈ ہے، امر ہے، تو کیا مخلوق خالق کو حکم دے سکتی ہے؟ یہ چند بلاغی نقطوں کے احتمالات کا ذکر تھا، تو ایک آیت میں بلکہ ایک لفظ اور ایک محل میں کئی سارے بلاغی نقطے بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور قرآن کریم بلکہ پورا کلام عرب، نظم و نثر بلاغی نقطوں سے بھرا پڑا ہے، جس میں وہ دیگر زبانوں سے بے نظیر ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔